بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز میں ایپیسوڈ نمبر 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ پچھلے سلسلوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہجری کے مطابق حضرت آدم سے لے کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر پیغمبر کی زندگی اور واقعات پر روشنی ڈالوں گی۔ آج میں حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے پر روشنی ڈالوں گی، جو طوفان نوح کے بعد علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور اب حضرت صالح علیہ السلام، یہ پیغمبر ہجری وار ایسے ہی آئے ہیں تشریف، تو آئیے ان کی زندگی کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قدیم جزیرہ عرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القری اپنے ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم کی سمود کی حکمرانی تھی، جب اس کے مد مقابل جنوبی مشرقی عرب و قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی اسی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک العلا ہے، جو آج بھی بہت پررونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہ راہ پر تقریباً 450 کلومیٹر مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے، تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ لک و دک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارت ہے جنہوں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانی تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالیشان مقامات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کی جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہرین تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خمشوں کی ہزاروں تاریخی عمارتیں موجود ہیں کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ جیسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک عذاب کی طرح آنن فانن ہلاک کر دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی کرہ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ قوم سعود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیاں، خوبصورت مزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر و سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور فرقہ چولی دامن کا ساتھ ہے، تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انسان ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگی کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم سعود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سورۃ اعراف۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تم اس کی مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ متفق ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ بوجھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بتلاتے ہو اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لاقوب سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے اباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے گا، اور صرف ان
ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے گا۔ چونکہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگے، کیا تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹی برآمد کرو جو گاہ بن ہو، بچہ دے، پھر ہم سب کے لیے دودھ مہیا کریں اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتی چٹانیں شق ہو گئی اور اس میں ایک طویل القامت خوبصورت اونٹی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ مہر القول مناظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی اور موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک چندن بن عمرو بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ نکتہ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اللہ کی زمین پہ کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اس سے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اس کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ سورۃ الہود۔ اونٹی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹی کا دودھ پیتے لیکن وہ کم ہی نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کو پانی بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹی پانی پیتی آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صالح نے اپنے قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن مونین روز تمہاری باری، اور اس کی کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنی برے بھرے ناقصتانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹی ایک آنکھ نہ بھاتی، اور جب وہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو تک تشبیہ دینے لگے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹی سے جان چھڑانے کے لیے تدبیریں سوچنی شروع کر دیں اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے تو انجام نہیں کرنے کو تیار تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کے آزاد مشن عورتوں کو راضی کیا کہ وہ اپنی قوم کے کسی نوجوانوں سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شراب و شباب کی رسیاں نوجوانوں کو اونٹی کے قتل پر آمادہ کر دیا، جس کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ سورۃ نمل۔ پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹی کے قریب گئے تو مصدی نامی شخص نے تیز چلایا جو اس پڑلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو بھلا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے بھرپور وار سے اونٹی کی خونچی یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ اونٹی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گئی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹی کے گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کی لاتعداد وار کر دیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان دلیلوں نے پیچھے کر کے اسے بھی مار ڈالا، واللہ علم۔ اونٹی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن منانے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر تو دکھاؤ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹی کو کونچنی کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔
सूरत अल-रफ़ाक़। नुक्ता अल्लाह के कत्ल की खबर सुनकर हज़रत सालेह आप दीदा हो गए और फरमाया, उस बदनसीब कौम को अब अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। उधर समूद के लोगों की दिलदरी और जुर्रत में मज़ीद इजाफा हो गया। उनके दिल से डर खौफ निकल चुका था। चुनांचे उन्होंने उसी राह सालेह को भी कत्ल करने का हुक्म फरमाया और प्रोग्राम बनाया ताकि ऊँटी के साथ उनका भी किस्सा ख़त्म हो जाए। वो 9 अफराद एक पहाड़ की घाटी पर छुप कर बैठ गए ताकि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरें तो उन्हें कत्ल कर दें। मगर कायनात के मालिक अल्लाह का कुछ और ही था फ़ैसला। कौम समूद के हर मुकर फ़रेब और शैतान की चालबाजियों से खौफ वक्त था। चुनांचे पहाड़ से उन पर पत्थर बरसाए गए जिससे वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जो लोगों का वहाँ से गुजर हुआ तो देखा कि 9 के 9 अफराद पत्थरों के नीचे मरे पड़े हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटी के कत्ल का बड़ा गम था और अब तमाम अहवाल हुबत हो चुका था। अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अब अज़ाब आना ही था। लिहाजा हज़रत सालेह ने अपनी कौम को मुतला होकर फरमाया, अब तुम्हारे पास ऐश इशरत के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद एक सख्त अज़ाब तुम पर नाजिल होगा। कुरान फरमाता है कि जब उन्होंने कूंचनी काट डाली तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदे उठा लो, ये वादा झूठा नहीं। सूरत अल-हूद। हर सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर लोग हंसी मजाक इस्तिहज़ा करने लगे और तंज़िया करने लगे कि ये 3 दिन हम कैसे गुजारें। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे पर नहुसत पूरी तरह आया हो जाएगी, यानी वो सियाह पड़ जाएंगी। और चौथे दिन तुम पर कहर इलाही नाजिल होगा। और फिर जब तीनों दिन ऐसा ही हुआ तो वो खौफज़दा हो गए और इंतज़ार करने लगे कि अब किस किस्म का आज़ाब नाजिल होने वाला है। अभी चौथे दिन का सूरत तल्लू ही हुआ था कि आसमान से बहुत तेज़ चीख की आवाज़ छंगाड़ की सूरत में बुलंद हुई, जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए, दिल दहला दिए। चीख की आवाज़ के साथ ही उनकी रूहें जिस्मों के साथ छोड़ने लगी और वो अपनी अपनी जगह पर औंधे पड़े सिसक कर ख़त्म हो गए। कुछ ही देर में लाखों अफराद पर मुश्तमिल निहायत कवी और ताकतवर कौम जानों के खाए हुए भूसे की तरह ढेर हो चुकी थी और कुफ्र शिर्क में मुब्तला गरूर और तकब्बुर में डूबे लोगों का शानदार और पुररौनक शहर खामोशा में तब्दील होकर हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको झंगाड़ की सूरत में अज़ाब ने आ पकड़ा तो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी इनमें से बसने ही ना थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया और सुन रखो समूद पर फटकार है। अल्लाह ताला ने इस आज़ाब से सालेह अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाने वाले को महफूज रखा। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपने मेहरबानी से बचा लिया और इस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और ज़बरदस्त है। संद अहमद में इब्न उमर से मरवी है कि 9 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक जाते हुए जब वादी समूद से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वीरान और इसी जगह को देखकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, यहाँ से जल्दी से गुजर चलो और अगर पानी की ज़रूरत हो तो सिर्फ इस कुएँ का पानी इस्तेमाल करो जिससे सालेह सलाम की ऊँटी पानी पिया करती थी। बाद सहाबा ने दूसरे कुओं से पानी लेकर आटा गूँध लिया था, आपने इसे फेंकवा दिया। इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमाया कि कौम सूद जो आज़ाब से हलाक हुई उनके घरों और बस्तियों में ना जाएं और फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुमको भी वही आज़ाब ना पहुंच जाए जो उनको पहुंचा था, लिहाजा उनके पास ना जाओ। इब्न कसीर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल 280 बरस की उम्र में हुआ। मफसरीन में उस पर मुख्तलिफ आरा हैं कि कौम पर आज़ाब के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहाँ क़याम फरमाया। अक्सर ने तहरीर किया है कि समूद की हलाकत के बाद आप अलैहिस्सलाम अहले ईमान के साथ शाम तशरीफ़ ले गए और फिर फ़लस्तीन में कुछ अरसा क़याम के बाद मक्का मुकरमा आ गए और वही इंतकाल हुआ। एक राय ये भी है कि सालेह अलैहिस्सलाम कौम पर आज़ाब के बाद अमान सलाला से दूर 100 किलोमीटर दूर नासिक के मकाम पर आबाद हो गए जहाँ उनका इंतकाल हुआ। नासिक में उनसे मसनून एक मज़ार भी है जहाँ ज़ायरीन कसीर तादाद में फ़ातिहा करने आते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक ने कुरान पाक हमें हिदायत के लिए दिया है और कुरान पाक की हर इबारत और हर तहरीर में हमारे लिए इबरत है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाएँ और शैतान मरदूद से हमें पनाह अता फ़रमाएँ जिसने कौम आद, कौम नूह, कौम
قوم ہود سب کو تباہ کر دیا، اور کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ شیطان نے سب کو اپنے جنگل میں پھنسا دیا۔ یا رب العالمین ہمیں شرک جیسے اور اس قسم کے ہر گندے گناہ سے بتا، اور ہمیں آخرت اور دنیا کی نیک اور ایمان زندگی عطا فرما، اور ہمیں جنتوں میں کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے فرام آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 8 ایپیسوڈ ملاحظہ کر رہے ہیں، آنے والے ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، بائک آئیکن کو ضرور دبائیے گا، صدقہ داریہ میں حصہ ڈالیے گا، اور میری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا۔ اگر کسی بات میں آپ رائے دینا چاہتے ہوں یا کسی مسئلے میں مجھ سے آپ شیئر کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ سینٹر میں اپنا میسج ضرور چھوڑیے گا، میں ان کا انتظار کروں گی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔